الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة آل عمران قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله واللہ بصیر بالعباد۔ ترجمہ: اے پیغمبر، ان سے کہو کہ بھلا میں تم کو ایسی چیزیں بتاؤں جو ان چیزوں سے کہیں اچھی ہوں۔ سنو، جو لوگ پرہیزگار ہیں ان کے لیے خدا کے ہاں باغات بہشت ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور پاکیزہ عورتیں ہیں، اور سب سے بڑھ کر خدا کی خوشنودی، اور خدا اپنے نیک بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ پچھلی آیت کے اندر ہم نے دنیاوی مرغوبات کا ذکر پڑھا، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت میں آخرت کی نعمتوں کو ذکر فرمایا ہے اور بتا دیا ہے کہ ان دنیاوی چیزوں سے بہتر وہ چیزیں ہیں جو آخرت میں نصیب ہوں گی، لیکن وہ ہر شخص کو نہیں ملیں گی، وہ اہل تقوی کو نصیب ہوں گی۔ سب سے بڑا تقوی تو یہ ہے کہ انسان کفر اور شرک سے بچے اور ایمان قبول کرے۔ ایمان کے بغیر کوئی عمل صالح نہیں اور کوئی عمل معتبر نہیں۔ اس کے بعد تقوی کے درجات ہیں۔ کبیرہ گناہوں سے بچنا یہ بھی تقوی ہے، صغیرہ چھوٹے گناہوں سے بچنا بھی تقوی ہے۔ متقی بندوں سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ان کے رب کے پاس انہیں ایسے باغ ملیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ مزید برآں یہ کہ وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور پاکیزہ بیویاں بھی ملیں گی، ایسی بیویاں جو بیماری، گندگی اور فحش گوئی سے پاک ہوں گی۔ اس بات کا ذکر پچھلی آیت کی تفسیر میں بھی کیا گیا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ مکمل طور پر واقف ہے کہ انسان کی کیا خواہشات ہیں اور انسان کے کیا طبعی میلانات ہیں۔ اسی لحاظ سے اللہ سبحانہ وتعالی نے دنیا کے اندر امتحان کے لیے یہ چیزیں اس کو دی ہیں، اور جو لوگ امتحان میں پاس ہو جائیں گے ان کو بھرپور طور پر یہ چیزیں آخرت کے اندر ملیں گی۔ ایک جو ہے طبقہ ہم میں سے کچھ ایسے لوگوں کا بھی ہے جو ان حور و قصور کی باتوں کو جو ہے وہ تنزیہ جو ہے وہ لیتا ہے اور مذاق بناتا ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے، اور اس حقیقت کو جو ہے ہماری ہیومن سائیکالوجی اور ہیومن سائیکیٹرسٹ جو ہیں ان کے بڑے بڑے پروفیسروں نے جو ہے وہ تسلیم کیا ہے کہ انسان کی جو بنیادی اس کے اندر جو میلانات ہیں اور رجحانات ہیں، ان کے اندر ایک جو ہے یہ پیٹ کا عنصر اور دوسرا جو سیکس کا عنصر ہے وہ بھرپور ہے، اور اسی وجہ سے خالق نے دنیا کے اندر یہ چیزیں امتحان کے لیے جو ہے وہ رکھی ہیں، اور آخرت کے اندر یہ چیزیں انعامات کے اندر شامل ہیں۔ لیکن سب سے بڑا جو انعام ہے انسان کے لیے وہ یہ ہے کہ اس کا رب، اس کا آقا اس سے راضی ہو جائے، اور اسی بات کا ذکر آخر میں آیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنی رضامندی کا اعلان فرما دے گا۔ حقیقت میں اللہ کی رضامندی ہر نعمت سے بڑھ کر ہے اور سب سے بڑی چیز ہے۔ سورہ توبہ کے اندر فرمایا ہے کہ رضوان من اللہ اکبر، اور جگہ جگہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا اعلان فرمایا ہے۔ ایک غلام کی اس سے بڑھ کر کیا سعادت اور نیک بختی ہو سکتی ہے کہ اس کا آقا اس سے راضی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ جنت والوں سے فرمائیں گے کہ اے جنت والو، وہ عرض کریں گے کہ اے ہمارے رب، ہم حاضر ہیں اور تعمیل ارشاد کے لیے موجود ہیں، اور پوری خیر آپ کے قبضے ہی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا تم راضی ہو؟ وہ عرض کریں گے اے ہمارے پروردگار، ہم کیسے راضی نہ ہوں گے؟ آپ نے ہم وہ کچھ عطا فرمایا ہے جو اپنی مخلوق میں سے کسی کو بھی نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا میں تم کو اس سے افضل چیز عطا کروں؟ وہ عرض کریں گے اے پروردگار، اس سے افضل چیز اور کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا کہ میں تم پر اپنی رضامندی نازل کرتا ہوں، اب اس کے بعد کبھی تم سے ناراض نہ ہوں گا۔ اللہ اکبر! کیا ہی اعلیٰ مقام ہوگا ان لوگوں کا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو اپنے ان خوش نصیب بندوں میں شامل فرما لے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔